پچھلے سبق میں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا تھا۔ اس والے سبق میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں گے۔ اتنا سا فرق ہے، کثیر معنی ہوں گے۔ تو اس حساب سے کہ کثیر معنی ہوں تو اس کی چار قسمیں بنتی ہیں: مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ پچھلے سبق کے مقابلے میں یہ سبق زیادہ آسان ہے۔ دیکھیے، فرض کریں کہ ایک لفظ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں: ہار۔ ہار، تو ہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہار کا مطلب گلے میں پہننے والا ہار ہوتا ہے۔ تو ہار کا ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے جو کہ شکست ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں تو ان کو وضع کس انداز میں کیا گیا تھا؟ اور جس کے لیے وضع کیا گیا تھا، جس معنی کے لیے، کیا وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یا اگر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ معنی میں ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ تو وضع کرنے کے لحاظ سے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کو پڑھیں، بہت آسان ہے۔ جیسے ہار کا میں نے آپ کو بتایا نا، تو واضح نے ہار کا جو لفظ ہے وہ شروع ہی میں شکست کے لیے بھی وضع کیا، اور ایک دوسرے واضح نے اس کو، ہار کو، گلے میں پہننے والے ہار کے لیے وضع کیا۔ تو کیا یہ دونوں معنی اس وقت استعمال ہوتے ہیں؟ یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسی کو مشترک کہتے ہیں۔ یہ مشترک وہ لفظ مفرد ہے جس کے کثیر معنی ہو، ٹھیک ہے؟ اور واضح یعنی اس لفظ کا معنی وضع کرنے والے واضح نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتداءً ہی علیحدہ علیحدہ وضع کیا ہو۔ جیسے ہار۔ ہار کا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہار کے دو معنی ہیں: ایک شکست جو جیت کے مقابل ہوتی ہے، ہار جانا، اور دوسرا وہ معنی ہوتا ہے جو ہار گلے میں پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح پھل، پھل کے بھی دو معنی ہیں۔ یعنی واضح نے، ایک واضح نے اس کو تو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے، وہ پھل وہ جو کھایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے واضح نے اس کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے، وہ جو چاقو کے اندر لوہا لگا ہوا ہوتا ہے یا تیر میں لگایا جاتا ہے لوہے کا، وہ اس کا پھل ہوتا ہے، چاقو کا پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مشترک لفظ ہے عین، جو پچھلے سبق میں پڑھا تھا آپ نے۔ اس کے معنی ذات، آنکھ، سونا، سورج، اس کے گھٹنا بتایا تھا نا آپ کو، عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ۔ یہ تو ہو گیا مشترک۔ اور یہ جو معنی آپ نے پڑھے ہیں نا اس وقت، ذات، آنکھ، سونا، سورج اور چشمہ اور گھٹنا، یہ عین ان تمام معنی میں علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی اس کی قسم ہے، منقول۔ تو وہ بھی لفظ مفرد ہے اور اس کے بھی کثیر معنی ہوتے اس کے بھی کثیر معنی ہیں۔ ہاں، ایک معنی کو چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، ہوتے ہیں وہ معنی، استعمال کرنا اس کا چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں وہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، منقول کا مطلب ہے نقل، جیسے نقل کرنا، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کر جانا۔ یہ منقول وہ لفظ مفرد ہے جس کو ابتداءً، شروع میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا تو وہ متحد ہو گیا تھا۔ اب متکثر، کثرت کے حساب سے دیکھا جائے تو کہا جائے گا بعد میں، لیکن پھر اس کا استعمال کسی دوسرے معنی میں اس طرح ہونے لگا کہ پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو، پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ کیسے؟ کوئی مثال ہو تو دیکھیے، اس کی مثال ہے وہ لفظ سلاد ہے۔ سلاد، سلاد سے آپ کے ذہن میں آتا ہے نماز۔ حالانکہ اس کو نماز کے لیے، معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، اس کو تو دعا کے لیے کیا گیا تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ لفظ سلاد کو، یہ کہ ابتداءً تو اس کی وضع دعا کے لیے تھی، لیکن پھر یہ نماز کے معنی میں ایسا مشہور ہو گیا کہ دعا والے معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں منقول۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ سلاد کے لیے وضع کیا تھا، تو ابھی بھی ڈکشنری میں سلاد کا معنی دعا ہی ہے۔ لفظ سلاد کو شروع میں دعا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، ابھی بھی ہے وہاں پر، لیکن جو استعمال ہوتا ہے وہ نقل کر دیا گیا ہے نماز کی طرف۔ تو کس نے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مطلب کس نے ایسا کیا؟
तो किसने किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसने किया का जवाब मिल जाए तो मनकूल की फिर तीन किस्में बनती हैं। तो मनकूल ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब वो क्या तीन किस्में हैं? एक मनकूल शरई है, एक मनकूल उर्फ़ी है, और एक मनकूल इस्तिलाही है। ठीक है। तो ये जो तीन किस्में बनती हैं, ये मैं आपको पहले ज़रा एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं आसान अल्फाज में। कि देखिए कि मनकूल नकल किया गया तो किसी ने इसको वो नाकिल कहलाएगा, इसमें फ़ाइल के वज़न पे वो नाकिल है, माना को नकल करने वाला। एक माने को दूसरे माने में नकल करने वाला नाकिल। अगर तो जैसे ये ऊपर वाली बात है ना, ये इसको जहन में रखिएगा। देखिए और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी मनकूल शरई। तो ये मनकूल शरई इसको कहते हैं जिसके नाकिल यानी नकल करने वाले वो अहले शरा हो। अहले शरा, शरा यानी शरीयत वाली बात। जैसे अभी जो सलात का वज़ आया था, तो इसकी वजह तो हुई थी दुआ के लिए, लेकिन जो अहले शरा हैं, है ना, उन्होंने इसको नमाज के लिए नकल कर लिया। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है सौम, रोज़ा। लेकिन सौम, इसकी तो वजह जो हुई थी वो तो रोकने के माना में आई थी, रुक जाना, रोक लेना, रोक देना। सौम का तो ये मतलब है। लेकिन अहले शरा ने इसको एक मखसूस इबादत के लिए नकल कर लिया, और वो मखसूस इबादत है क्या? वह है रोज़ा। ठीक है। इसी तरीके से मनकुल उर्फ़ी। अब मनकुल उर्फ़ी, ये इसके जो नकल करने वाले हैं माने के नाकिल, वो उर्फ़ आम वाले हों। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आपने पढ़ा है दाब्बतुन। ठीक है। अभी आएगा वो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दाब्बतुन का मतलब होता है हर वो चीज़ जो ज़मीन पर चलती है। तो हर वो चीज़ जो ज़मीन पर चलती है, वो तो हैवान भी होता है, वो तो इंसान भी होता है जो ज़मीन पर चलती है। तो वो तो हैवानों में वो चौपाए भी होते हैं। तो हर वो चीज़। लेकिन बाद में उर्फ उर्फ आम वालों ने, इसलिए उर्फी कहते हैं, उर्फ आम वालों ने इसको नकल कर दिया चौपायों की तरफ। ठीक है। तो अब दाब्बतुन का मतलब है अ, वो तो मतलब है जो उसका असल मतलब वजह किया गया था कि हर वो चीज़ जो ज़मीन पर चलती है, बेशक। लेकिन उर्फ आम में अब ये इस्तेमाल होता है सिर्फ चौपायों के लिए, ये दाब्बतुन का लफ्ज़। अच्छा, इसी तरह एक और लफ्ज़ होता है जब किसी भी चीज़ को कूट कूट कर उसको बारीक पीस दिया जाए, तो उसके लिए एक लफ्ज़ वज़ा किया गया था, उसको कहते हैं कोफ्ता। ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में हर कुटी हुई और पिसी हुई चीज़ को तो कोफ्ता नहीं कहते, बल्कि आज के ज़माने में कोफ्ता तो एक खाने की डिश है, या गोल कबाब कह लें उसको। बात समझ में आ रही है? तो इस ये किसने किया? ये माना तब्दील या मुंतकिल या मनकुल किसने किया? वो उर्फ़ आम में हुआ। अच्छा, बाज़ मरतबा इस्तिला होती है। तो मेरे ख्याल है मैंने आपको मनकुल शरई और मनकुल उर्फ़ी आपको बताया, तो मैं मनकुल इस्तिलाही इसके बाद बताता हूँ, वरना समझ भी नहीं आएगा, बल्कि दिखा के बताता हूँ। देखें, पहले मनकुल शरई बताता हूँ। वो मनकुल जिसको नकल करने वाले अहले शरा हों, यही बोला था ना। जैसे लफ्ज़ सलातुन, इससे पहले इसे पहले माना यानी दुआ से दूसरे माना यानी नमाज की तरफ नकल करने वाले कौन हैं? वो अहले शरा हैं। इसलिए इसको मनकूल शरई कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही लफ्ज़ ज़कात है, हज है, रोज़ा है, तो इनसे आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे, लुगत में इनके माना कुछ और हैं, लेकिन शरीयत में लुग़वी माना नहीं है, बल्कि कोई मखसूस माना मुराद है। हाँ, सौम का माना रुक जाना, रोक देना। लेकिन शरीयत में अहले शरा ने इसको रोज़ा कहा। ये बात समझ में आई? मनकुल उर्फ़ी जो अभी मैं बता रहा था, तो वो मनकुल जिसको नकल करने वाले उर्फ़ आम हो, आम लोग, आवाम। जैसे कि लफ्ज़ कोफ्ता के असली माना तो है कूटा हुआ। फिर आम अहले ज़बान
اس کو گول کباب کے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ اسی طرح سے لفظ ہے دابتن، یہ دابتن، تو دابتن، دابتن کا مطلب ہوتا ہے کہ کلو ما یدب علی الارض، یعنی ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی چلتی ہو، ہر وہ چیز، سب شامل ہو گئے اس میں۔ لیکن عرف عام، اہل زبان، عام عوام نے کیا کیا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا صرف چوپایوں کے لیے۔ پہلے جو منقول شرعی تھا، اس میں جو دوسرا معنی تھا وہ اختیار کرنے والے اہل شرع تھے، اور منقول عرفی میں جو دوسرا معنی تھا، دوسرا یا تیسرا معنی، تو اس کو اختیار کرنے والے یا اس کو استعمال کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ عام اہل زبان یا عرف عام۔ تو پھر منقول اصطلاحی سمجھ جائیں آپ۔ ہاں، دیکھیں منقول اصطلاحی کیا چیز ہے۔ اصطلاح بنانے والے لوگ مخصوص طبقہ ہوتا ہے، فقیہ ہوتے ہیں، نحوی ہوتے ہیں، صرفی ہوتے ہیں، وہ ایک مخصوص علمی طبقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو منقول اصطلاحی ہے، تو اس کے جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، فعل آپ نے پڑھا ہے نا، تو فعل کا جو یہ لفظ ہے، اس کی جو وضع ہوئی تھی وہ تو کام کے معنی میں ہوئی تھی، کام، فعل کا مطلب ہوتا تھا کام، ٹھیک ہے۔ لیکن نحویوں نے اس کو ایک دوسرے معنی کی طرف منتقل کر دیا، دوسرے معنی میں استعمال کرنا فعل۔ فعل کی کیا بتائی انہوں نے بات کہ بھائی فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو ایک تو یہ کہ مستقلاً اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کسی دوسرے لفظ کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اور دوسری اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ ضرور ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو فعل کی بات تھی، حالانکہ فعل وہ تو کام کو کہتے تھے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن اور یہ جو معنی جس میں یہ بات لکھی ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یہ کس نے کیا اس کو نقل؟ ناقل کون ہے؟ وہ مصطلح ہیں، مخصوص طبقہ کے لوگ ہیں، لہذا اچھا، اسی طرح لفظ ہے، تو اب لفظ کا لغوی معنی تو ہے پھینکنا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں نحویوں نے کیا بتایا کہ انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز اٹھا کر پھینک دی تو اس کا یہ لفظ، اس کو لفظ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اسم کی آپ نے پڑھی تھی تعریف، وہ جو لفظ ہوتا ہے نا اسم، اس کا اگر آپ معنی لغت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلندی، ٹھیک ہے نا، بلندی، ایک اور معنی ملتا ہے علامت، لیکن نحویوں نے بتایا کہ انہوں نے نقل کیا نا اس کو، اب وہ نحویوں نے نقل کیا، اس لیے کہہ رہے ہیں منقول اصطلاحی۔ اور کیا کیا کہ بھئی وہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو مستقل اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا معنی لیکن کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو اب یہی والا معنی اسم میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ اسم کا معنی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ایک اگلا ایک لیسن ہے، یہ اسی سے کنٹینیوس اسی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کا نام ہے حقیقت۔ مشترک آپ نے پڑھ لیا، منقول آپ نے پڑھ لیا، منقول کی تین اقسام بھی آپ نے پڑھ لی کہ کس نے اس کو منقول کیا تھا، اس حساب سے تین اقسام آپ نے بھی ابھی پڑھ لی۔ اب ہوتا ہے ایک حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز۔ حقیقت اور مجاز آسان ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ابھی 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا، دیکھیں پہلے سمجھیں۔ ایک لفظ ہے اسد، تو دیکھیے اسد کا تو مطلب ہوتا ہے ایک ایسا درندہ چیر پھاڑ کر کھانے والا، ایک ایسا درندہ جیسے کہ شیر۔ تو اب اگر کسی شیر کو اسد کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ ہم نے اس کو حقیقی معنی میں استعمال کیا، لہذا حقیقت کہیں گے اس کو کہ وہ لفظ مفرد جو اس ہی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا۔ شیر کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا تھا درندے کے لیے وہ تھا اسد،
تو شیر کو اسد کہنا یہ حقیقت ہے۔ اچھا، کیا کبھی کسی حقیقی معنی کے علاوہ استعمال ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کسی بہادر شخص کو اگر کہنا ہو کہ یہ تو بالکل شیر ہے، اسد ہے، تو حالانکہ یہ اس کے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ کیسے؟ دیکھیں، مجاز یہ وہ لفظ مفرد ہے جو اس معنی میں استعمال نہ ہو، یعنی جو اسد کی مثال لی ہے نا، تو اسد کا مطلب معنی ہوتا ہے شیر، شیر کے معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا۔ جیسے لفظ اسد بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہو، بہادر آدمی، اس کو کہا جائے اسد، کہ یہ تو بالکل اسد ہے، تو پھر یہ کہلائے گا مجاز۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ایک سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا ہے، اس کے بعد اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔